بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ میں ہوں آصف رضالوی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری ویڈیوز ہمیشہ صرف مکتب کے دفاع اور مذہب اہل بیت کی ترویج اور تشہیر کا ذریعہ بنے۔ تمام مسالک کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تمام مسالک کے ماننے والوں تک اپنے مکتب کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر سکوں، لیکن جہاں اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے ساتھ وفاداری ایمان کی علامت ہے، وہیں فرمان ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ چہ جائے کہ میں وطن سے دور ہوں، لیکن میرا دل آج بھی اپنے ملک پاکستان کے لیے دھڑک بھی رہا ہے اور اپنے ملک کی سربلندی کے لیے میں ہمیشہ دعا گو بھی ہوں۔ وطن عزیز پاکستان اس وقت ایک عجیب عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے۔ میں نے کبھی بھی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ میری وابستگی رہی ہے اور نہ ہی کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ میں نے اپنے تعلقات رکھے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ میں لفظ سیاست ہی کو بہتر نہیں سمجھتا، کیونکہ سیاست اپنے مفادات کے لیے اپنے نظریات کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ سیاست میں آج کے دوست کل کے دشمن ہوتے ہیں اور کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں۔ سیاست آپ کو اقتدار کا حریص بنا دیتی ہے اور پھر اس نشے کے عادی افراد اور اس حرص کے پجاری جو ہیں وہ ہر چیز کو اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک پاکستان میں ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور وہ سڑکوں پر ہے۔ ان تمام سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ کسی کے ایک کے موقف کو ہمیشہ دوسرا اپنے موقف کے ساتھ رد کرتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک ہجانی کیفیت اور ایک پریشان کر دینے والا مرحلہ، ایک تکلیف دہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام سیاسی اختلافات میں اس ملک کے ایک منظم ترین اور مضبوط ترین ادارے کے تقدس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے محترم سننے والوں سے گزارش کروں گا، بے شک میری آواز ایک نقال خانے میں طوطی کی آواز ہے، یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا تھا۔ اگر تو اس ملک کو سیاستدانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا تو شاید اس وقت تک اس ملک کا خدا نہ کرے خاکم بدہن وجود ہی نہ رہتا، کیونکہ میرے ملک میں کبھی بھی میں نے کسی غریب کے بچے کو اس ملک کا پرائم منسٹر بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی بھی ریڑھی لگانے والے کے بیٹے کو الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی بھی بھٹے پہ مزدور کو اس ملک کا وزیر بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی بھی کسی غریب کو نچلے طبقے سے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس ملک میں ہمیشہ حاکمیت، اقتدار ایک اثر رکھنے والے اور امیر طبقے میں رہا، لیکن اس کے برعکس جو بات حقیقت ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ میں نے سائیکل مرمت کرنے والے کے بیٹے کو فوجی بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ریڑھی لگانے والے کے بیٹے کے سینے پہ تمغے لگتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے بیوہ ماں کے واحد سہارے کو اس ملک کا جنرل کرنل بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس وطن پر مصیبت آتی ہے، جب اس وطن میں اندرونی عدم استحکام ہو، اندرونی مشکلات ہوں یا دشمن باہر سے حملہ کرے، تو پھر میں نے کبھی کسی امیر، رئیس، مخدوم، نواب کے بیٹے کو اور اس کے لاشے کو قومی پرچم پہ لپٹے ہوئے گھر واپس تابوت میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے سیاچین کی منفی درجے کے ٹمپریچر میں برف میں جمی ہوئی ہمیشہ اسی غریب کے بیٹے کی فوجی لباس میں ملبوس لاش دیکھی ہے۔ میں نے کارگل کی چوٹی ہو، وزیرستان کے پہاڑ ہوں، میں نے ہمیشہ اس ملک میں جان قربان کرنے والے اس ملک کے تحفظ کے لیے اسی نچلی سطح سے وطن کے تحفظ کی قسم کھا کے نکلے ہوئے جوان کی لاش کو گھر واپس آتے ہوئے دیکھا ہے۔
یہ عوامی سمندر ہے، اس وقت سڑکوں پہ ہے، لوگ کسی شخصیت کی محبت میں کسی سیاستدان کی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، لیکن میں انہیں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی میرے ملک کا ایک جوان خاردار تاڑوں کے ساتھ لگے ہوئے ٹاور پہ منو وزنی بوجھ جنگی سامان اپنے بدن پہ لادے ہوئے دوربین سے دشمن کی کمین گاہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج بھی میرے ملک کا فوجی پہاڑوں پہ برف میں جمے ہوئے -ڈگری پہ وطن کے تحفظ کی قسم کھائے ہوئے اپنے جنگی سامان کے ساتھ مکمل استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس وقت بھی میرے ملک کا وہی نوجوان فوجی جنگل میں پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو ڈھانپ کے اپنی کوہنیوں کے ساتھ رینگتا ہوا اپنی آنکھوں میں اپنے وطن کے تحفظ کے خواب کو تعبیر بخشتے ہوئے شہادت کے تمنا کو لیے ہوئے آج بھی مصروف عمل ہے۔ آج بھی کئی مائیں اپنی ممتا کو قربان کر رہی ہیں اور آج بھی اسی مزدور کا واحد سہارا بیٹا اس ملک کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوگا جب ایک تصویر تو میں نے یہ دکھائی اور دوسری تصویر یہ ہے کہ کسی پرآسائش محل کے پرآسائش کمرے میں فرانس کی خوشبو لگائے ہوئے اور امریکن گھڑی کلائی میں باندھے ہوئے اٹالین شوز پہنے ہوئے بہترین لباس میں ملبوس دوہری شہریت یا امریکہ کا گرین کارڈ جیب میں رکھے ہوئے کوئی نواب زادہ اپنے پاؤں میز پہ رکھ کے تکبر کے ساتھ جب یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرے ملک کی فوج غدار ہے تو اس جوان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس جنگل میں، اس پہاڑ پہ، اس ٹاور پہ، اس سرحد پہ، اس بینکر پہ، اس کنکریٹ کے دیوار کے پیچھے، اس ریت کی بوری کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس نوجوان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو اس ملک کے تحفظ کے لیے قسم کھا چکا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، میرے ملک میں صرف ایک ہی ادارہ ایسا ہے جو سیلاب ہو، قدرتی آفات ہوں، طوفان ہو، میرے ملک میں افراتفری کا عالم ہو تو جس پہ میرے ملک کی عوام اعتماد کرتی ہے۔ میرا کسی سیاسی گروہ سے کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، میں چاہتا ہوں، میں مخاطب ہوں جناب عمران خان صاحب سے کہ آپ کا نعرہ بہت اچھا ہے، آپ کا سلوگن بڑا اچھا ہے، آپ انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں، آپ ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، آپ ملک میں اداروں کا احترام چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ کیونکہ آپ تو اپنے ان تمام حالات کو بہتر کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی تو کسی مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے، کبھی نہ کبھی تو یہ آپ کے معاملات انشاءاللہ حل ہوں گے۔ لیکن جب آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، خدا آپ کو اقتدار بھی نصیب کر دے، آپ حزب اختلاف بنیں یا آپ اقتدار میں جائیں، لیکن قوم کے بچوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں اس وقت جو زہر گھول دیا جائے گا، اس کا قرض میری نسلیں بھی اتار نہیں سکیں گی۔ اس قوم کے بچے کو دوبارہ اپنے ملک کے فوجی پہ اعتماد کرتے ہوئے کئی سال لگ جائیں گے۔ آپ کا اقتدار آپ کو مل جائے گا، آپ کی کرسی آپ کو مل جائے گی، آپ کے خواب پورے ہو جائیں گے، لیکن میرے ملک کے اس ادارے کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کی خارجہ پالیسی صرف میرے ملک کے سیاستدان ہی بناتے تو شاید آج ہم بھی پاکستان دوسرے ایسے ممالک جو عالمی برادری سے تنہا ہیں شاید ویسے ہو جاتے، لیکن میرے ملک کے منظم ترین ادارے کا بڑا مؤثر ترین کردار رہا ہے۔ اس ملک کی خارجہ پالیسی ہو، اس ملک کی دفاعی پالیسیاں ہوں، اس ملک کے اندرونی مسائل ہو، ہاں معاملات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر انسٹیٹیوٹ میں کچھ لوگ غلط فیصلوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس ملک میں ایک جنرل ایک فرقہ واریت کا کلچر لے کے آیا تھا، لیکن پھر اس ادارے کے اوپر یہ خراج بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی ہی
غلطی کی سیاہی کو اپنے لہو کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر اس ملک کے ایک جنرل نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا تو پھر دوسرے جنرل نے آپریشن ضرب عضب ہو، آپریشن رد الفساد ہو، اس ملک کو دوبارہ دہشت گردی کی آگ سے نکالا تھا۔ اس ملک میں دوبارہ امن کی سانس آئی تھی، کیونکہ میں مکتب تشیع کا ترجمان ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جب تمام سیاستدان خاموش تھے، جب بارگاہوں پہ حملے ہو رہے تھے، جب عزاداری کے جلوسوں پہ حملے ہو رہے تھے، جب نہ شیعہ مسجد محفوظ تھی، نہ اہل سنت مسجد محفوظ تھی، نہ کوئی درگاہ نہ دربار محفوظ تھا، تو اس وقت یہی میرے ملک کی پاک فوج تھی جو اس ملک کے اندر چھپے ہوئے ان عناصر کو بے نقاب کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی کمین گاہوں کو ختم کر رہی تھی۔ آپ 3 سال کا عرصہ اقتدار میں رہے، 2 سال کا عرصہ اقتدار میں رہے، 3.5 سال کا عرصہ اقتدار میں رہے، تو یقیناً آپ بھی کہیں نہ کہیں سے تو فیض یاب ہوئے تھے۔ اب آپ کا چشمہ فیض اگر خشک ہو گیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس ملک کے اداروں کو درمیان میں نہ لائیں۔ آپ کا تعلق میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، آپ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں۔ میں آپ کے نظریات کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کی سیاسی وابستگی کا احترام کرتا ہوں۔ تمام جتنے بھی ملک پاکستان میں سیاسی پارٹیاں، ان تمام میں ہمارے بہت اچھے دوست احباب بھی ہیں، میں ان تمام کا احترام کرتا ہوں، لیکن گزارش صرف یہ کروں گا کہ میرے ملک کی پاک فوج اور میرے ملک کی عدلیہ، یہ 2 ادارے صرف ہمارے پاس ایسے بچ گئے ہیں جن پر کچھ اعتماد کی رمق ابھی باقی ہے۔ کوشش کیجئے گا اس اعتماد کو ہمیشہ اتنا محفوظ رکھیے گا کہ میرے ملک کے کسی بھی ذمہ دار کو پریس پہ آ کے اپنی بے گناہی کے لیے قسم نہ دینی پڑے۔ جس فوجی جوان نے اپنے ملک کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، اسے غداری سے وفاداری کی قسم کھانے کے لیے دوبارہ نہ بلائیں۔ اگر اس ملک میں میری فوج غدار ہے تو پھر محب الوطن کون ہے؟ پھر وفاداری کسے کہتے ہیں؟ پھر وفاداری کس چیز کا نام ہے؟ اگر حفاظت کرنے والا ہی غدار ہو گیا تو پھر اس ملک میں چین سے کوئی نہیں سوئے گا۔ کوشش کریں میری ملک کی نسلیں چین سے سوئیں، میرے ملک کا مستقبل اچھا ہو۔ خداوند متعال میرے ملک کو اس عدم استحکام سے نکالے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ ایک کوئی بہتر حکمت عملی طے کرنے کے لیے میرا مالک انہیں کوئی ہدف معین کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائے۔ خدا میرے ملک کے سلامتی کے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ ہر دشمن جو میرے ملک کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم۔